افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الجهاد عند سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام، قابل احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، تقریباً 1-1.5 مہینے سے ہمارا عنوان توحید کا چل رہا تھا اور وہ عنوان مکمل نہیں ہوا۔ پھر آج ایک نیا عنوان پیش کرنے کا ارادہ ہے، حالات کے تناظر اور حالات کے دفاع میں۔ توحید کے عنوان کو انشاءاللہ اگلی جمعہ کو لیں گے، اس کی اور کچھ سوالات اور کچھ جوابات موجود ہیں اور باقی ہیں، اگلی جمعہ اسے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج حالات کے تناظر اور حالات کے دفاع میں آج کے جمعہ کا عنوان حالات پر ہوگا، اور وہ ہماری اس میں ذمہ داری ہے، کرنے کا کام ہے، اس کام کی ترغیب دلانے کے لیے آج کا بیان، کرنے کا کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا؟ ووٹر آئی ڈی بنانا، یہ ٹاپک ہمارے آج کی۔ اس کی اہمیت کیا ہے شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، ان سے اس پر کیا معلوم ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، اور حالات کیا ہیں، اور ووٹر آئی ڈی بنانا کتنا ضروری ہے، اور اس کا ٹائم کب تک ہے بنانے کا، یہ بھی آپ کو بولوں گا۔ دیکھو، سب سے پہلے ایک بات سمجھو کہ ہمارا ملک ہندوستان یہ جمہوری ملک ہے، سیکولرزم سے بولتے، جمہوریت، جمہوری ملک ہے۔ حکومت کرنے کے ایک تو حکومت کرنے کا نسل در نسل بادشاہ ہونا، یہ سعودی عرب وغیرہ میں رہتا ہے،
ہندوستان میں نہیں ہے. سعودی عرب وغیرہ میں باپ بادشاہ تھا، باپ مر گیا، بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا حکومت پر آئے گا اور بیٹے کو حکمرانی مل جائے گی. ایک سسٹم حکومت کرنے کا. دوسرا طریقہ حکومت کا جو ہندوستان میں نہیں ہے، چائنا، برطانیہ وغیرہ میں ہے. اور ایک طریقہ جمہوریت کا، ووٹ کے ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے اقتدار پر آنا، حکومت پر آنا. جمہوریت الیکشن کے ذریعے سے اقتدار پر آنا، یہ ہے یہاں ہندوستان میں ہے. یہ کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے لیے 6 قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں. کسی بھی ملک میں حکومت کرنے کے لیے 6 قسم کی اگر طاقتیں ہوں تو وہ اس ملک میں حکومت کر سکتے ہیں، اپنا سکہ جما سکتے. پہلی طاقت، 6 طاقتوں میں سے ہمارے پاس کون سی طاقت ہے اور ہم کس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ سوچتے جو ترتیب سے. کسی بھی ملک کو فتح کرنے اور اس ملک پر بادشاہت کرنے کے لیے 6 قسم کی طاقتیں ہونا. ان میں سے پہلی طاقت اقتدار کی طاقت، حکومت کی طاقت. ہمارے پاس کیا ہے؟ حکومت. ہمارے پاس ہمارا ہینڈ اوور نہیں، ہمارا اس پر زور سکہ نہیں، ہمارے ہاتھ میں اقتدار میں نہیں ہے. ہاں البتہ ہمارے بڑے بادشاہوں کے پاس 800 سال، 850 سال، بلکہ 1100 سال تک بھی حکومت تھی. 800 سال سے زائد بھی حکومت کی ہمارے بادشاہ، اور مثالی حکومت کیے، اور ایسی حکومت کیے کہ جس ملک کے کارندے، جس ملک کے غلیظ انسان ہندوستان کو قبضہ کرنے آئے تھے، دشمن برطانیہ، برٹش، انگریز، ہمارے بادشاہوں کی بادشاہت اور ان کی امانت داری، دیانت داری اور ان کی خوش اخلاقی اور ان کی معاملہ فہمی اور ان کی صداقت، امانت کا اعتراف انگریز بھی کرتے تھے. اس بات کو ہماری مسجد میں 2 جمعہ تاریخ ہند پر بیان ہوا، تو اس میں سے ایک جمعے کے بیان میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مثال اور ان کا نام پیش کیا تھا. میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت، بادشاہت، امانت داری کو انگریز مانتے تھے. پھر سن لو، وہی ایک جملہ بول کے بات آگے بڑھاؤں گا. تقریباً 50 سال تک حکومت کرتے رہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اور انگریز کہتا ہے، انگریزی رائٹر مورخ کہتا ہے کہ ہندوستان میں اتنا لمبا عرصہ کسی نے حکومت نہیں کیا. کتنا لمبا عرصہ؟ کتنے سال؟ 50 سال. 50 سال. چھوٹی عمر میں حکمران بن گئے. تقریباً 18 سال کی عمر میں، 18، 20 سال، 25 سال کی عمر میں پورے ہندوستان کو اپنے ہینڈ میں رکھے، اور پورے ہندوستان پر تنہا ایک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، ولی بھی تھے. 2 in 1 نہیں، 4 in 1 تھے. حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور اللہ کے ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے وقت کے، اور مثالی بادشاہ تھے. ان کی بادشاہت کا اعتراف انگریز کو تھا. انگریز کہتا ہے، اب میں جو بات بول رہا ہوں یہ انگریز کی بات ہے. 50 سال تک ہندوستان کے اندر اورنگزیب سے پہلے اتنا بڑا عرصہ، 50 سال کا عرصہ کوئی مسلمان بادشاہ حکومت نہیں کیا. یہ انگریز کا کہنا ہے. مسلمان اگر کہیں تو ڈاؤٹ ہو سکتا، نہیں مانتے لوگ، لیکن انگریز کہتا ہے، انگریز کا رائٹر لکھ کر کہتا ہے 50 سال تک تنہا پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا بادشاہ مسلمانوں کا اورنگزیب عالمگیر تھے. تقریباً حضرت اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1703 یا 1707 میں ہوئی ہے. 1707 یا 1703 میں. اس کے بعد سے پھر ان کے دور تک انگریز ابھرا نہیں تھا. اپنے پلانس اور اپنے سازشوں کو کلم کلا ان کا پرچار اور ان کا تبلیغ اور ان کے کام، ان کے مشن
اور ان کی جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کے نام سے، ابھی جب تک وہ عروج پر نہیں آئی تھی، اورنگزیب عالمگیر جب تک تھے تب تک، ان کے انتقال کے بعد، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انگریز زور میں آ گیا، جگہ در جگہ پر، علاقے در علاقے پر ظلم کرنا، تشدد کرنا اور ان پر حاکم بن جانا، وہاں کی علاقوں کو قبضہ کر لینا، یہ ساری چیزیں اور یہ ساری باتیں کب ہوئی؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انگریز دور میں آیا، ورنہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حیات تک انگریز کو ان کے دماغوں کے پلانوں کو پاس کرنے کے لیے موقع نہیں تھا۔ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آج سے کئی سال پہلے بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی میڈیا کے اندر بہت ساری بکواسیں ہو رہی تھی، لوٹنے والا تھا، ایسا تھا ویسا تھا بول کر۔ ہمارے بادشاہان کو بے ادبی سے پکارتے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے، حضرت ٹیپو کے بارے میں بولتے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ہندوؤں کی مندریں قبضہ کر لیے تھے، ہندوؤں کے اوپر راج کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی انشاءاللہ کبھی ان کی زندگی پر تاریخ، ان کی پیدائش، وفات، کہاں کے رہنے والے تھے، کس کے بچے تھے، ان کا تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری کیا تھی، انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے، اللہ حیات دے تو انشاءاللہ رمضان کی طاقتوں میں عنوانات کو ایک لیسٹ اور ایک ترتیب بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اولیاء کی سیرت، ٹیپو کی سیرت، ہمارے بڑوں کی سیرت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ مختصر سے وقت میں 40-50 منٹ کے اندر پوری تاریخ کو، 400 سالہ تاریخ کو بیان کرنا مشکل ہے، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ان کی زندگی پر 600 صفحات کی کتاب ہے، حضرت ٹیپو کی زندگی پر، بڑی مدلل، بڑی مفصل کتاب، کارنامے بڑے عجیب و غریب۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید آج کے حالات میں آپ دیکھو، آج کیا 1-1.5 مہینہ پہلے چاند پر راکٹ کیا چلے گئی، سائنس ترقی کر لی، سائنس ترقی کر لی ہے، ہمارا راج ہے، سائنس کا راج ہے، ترقی کر رہی دنیا کیا ابھی ترقی نہیں کری ہے؟ ہمارے مسلمان ترقی کرے، ہمارے مسلمانوں کے اندر سائنسدان پیدا ہوئے، مثالی سائنسدان، بہت ساری ان کے بھی چیزیں اور واقعات، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرے، نئی نئی چیزوں کو تیار کیے۔ ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے کارنامے مسلمانوں کے ہیں۔ سائنس میں مسلمانوں نے کام کیا، بڑا کام کیا، ان کے بھی کبھی آپ کو تاریخ بتاؤں گا، کیا کیا کام کیے مسلمان سائنس میں، یہ آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ تو میرے حال پہلی بات کیا، کہاں چلے گی بات؟ اقتدار میں۔ تو ہمارے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان پر کچھ سال پہلے تقریباً 2018 یا 2019 میں میڈیا کے اندر اتنی بکواس ہے ہمارے بادشاہوں کے خلاف میں، سن نہیں سکتے۔ آج کے بادشاہ کو کیا تو بولو، بلکہ کبھی کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا اگر نیٹ آن ہو تو وقت کی حکومت کا نام اگر لے لیں گے تو ان کو ہمارا یہ کہنا، ہماری یہ آواز ان کو سنائی دے گی، ایسا سسٹم ہے۔ کہتے کیا بھی رہتے ہمارے کو، کیا ہوئی، اچھا تمہارے بارے میں نہیں بولنا، تم کو برداشت نہیں ہوتا، ہمارا نیٹ آن ہے، تمہارے بارے میں کہیں تو پھر تم کو ہماری بولی سننی آتی ہے، تم کو درد اور تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہمارے بادشاہوں کو اگر کچھ کہے تو ہمارے دل کے اندر دل نہیں ہے، ہم کو تکلیف نہیں ہوگی۔ 3 سال تک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اگر 3 سال تک ان پیسوں کو گنتے تو تب بھی وہ پیسے ختم نہیں ہوتے، اتنے پیسے تھے ان کے پاس۔ کتنے پیسے؟ 3 سال تک اگر گنتے رہتے تب بھی ان کے پاس ہے سو پیسے، ملک کے پیسے ان کے پاس امانتداری میں تھے، تو وہ پیسے تب بھی ختم نہیں ہوتی 3 سال تک گئے تو۔ اب اتنا بڑا مالدار کون ہے دنیا میں بتاؤ؟ ہندوستان کا بادشاہ تھا اور اس کی امانتداری، اس کی بادشاہت کو انگریز مانتا تھا، اور ان کے ملک کے پیسے میں سے ایک پیسہ بھی حضرت نہیں کھائے۔ تاریخ ہے ان کی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ ہے ان کی، ایک پیسہ بھی انہوں نے نہیں کھائے۔ 2 کام کرتے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ تھے اور 2 کام کرتے تھے۔ پرسوں بھی ایک مرتبہ فون میں کسی نے تصویر بھیجی تھی، کرنول کی ایک صاحب تصویر بھیجے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کو دکھاؤں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 2 کام کرتے تھے۔ ایک کام تو کیا کرتے تھے،
قرآن ہاتھ سے لکھتے تھے، دوسرا ٹوپیاں بنتے تھے، جالی کی ٹوپیاں. اور جب ان کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے ہی حضرت نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو انتقال کے بعد میں میرے ان پیسوں سے ہی مجھے دفن کرنا، کفن دفن کا انتظام کرنا. حکومت کا پیسہ، ملک کا پیسہ میرے کفن دفن کے لیے خرچ نہیں کرنا. اتنا بڑا بادشاہ ہے، وقت کے پی ایم کو پوچھو ہے کیا پوچھو، ملک کا ایک پیسہ برباد نہ کیا ہو پوچھو، سلام کریں گے اسے. مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی ان سے ناراض ہے. یہ حال ہے. ہمارے بادشاہوں کی مثال دیکھو. ارے آپ کو اور کیا، اور آپ کو آگے بڑھ کر کہوں کہ مسلمان تو مسلمان، ہمارے مسلمان بادشاہ، ہمارے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو گاندھی جی بھی یاد کرتے تھے. 1947 میں انڈیا میں کانگریس گورنمنٹ بنی. گاندھی جی نے اپنے وزیروں کو سادگی کی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، یہ میرے پاس ایک گاندھی جی کی ایک فوٹو اور ان کا کہا ہوا جملہ، ان کی پریس میٹنگ اور ان کے بولی، ان کا بیان، ان کا لٹریچر میرے پاس موجود ہے کہ گاندھی جی کا یہ لٹریچر اور ان کی یہ باتیں اپنے وزیروں کو سادگی کی زندگی گزارنے کے لیے مثال دے رہے ہیں. کس کی؟ ہمارے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. یہ پیپر ہے 1947 جولائی کا 27 تاریخ کا. اس میں گاندھی جی نے کیا کہا، میں رام چندر جی اور کشن جی کا حوالہ نہیں دے سکتا سادگی کی زندگی گزارنے کے لیے، اچھی زندگی، انسانی زندگی گزارنے کے لیے، امانتداری کی زندگی گزارنے کے لیے. میں اپنے مذہب کے بڑوں کا نام لے کر کہہ رہے ہیں، میں کشن جی اور رام جی کا نام لے کر نہیں کہتا کہ تم ان کی جیسی زندگی گزارو. تو حضرت گاندھی جی نے کیا کہا کہ تاریخی کیونکہ رام چندر اور کشن جی یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، مذہبی ہستیاں ہیں ان کی. تو میں مجبور ہوں، گاندھی جی کا کہنا، میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال کے لیے ابو بکر اور عمر کے نام پیش کرتا ہوں. وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے پر انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری. یہ کس نے کہا؟ گاندھی جی نے کہا. غیر مسلم نے کہا. ہمارے مسلمان بادشاہوں کی مثالیں غیر تسلیم کر کے ان کی مثال دیتے تھے. اگر آج ہمارا بھی ایمان ان کے ایمان کی طرح ہو، ابو بکر اور عمر کی ایمان کی طرح ہو، تو دنیا ہماری مثال دے گی کہ مسلمان اور ایمان اور انسان ہو، درد مند ہو تو ان کے جیسا ہو، امانت دار ہو تو ان کے جیسا ہو، ملک کا وفادار ہو تو ان کی طرح ہو. لوگ اور زمانہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو مسلمان کا، ہندوستان کا انسان مسلمانوں کی امانت داری کی اور ان کی صداقت کی، ان کی جرأت مندی کی، دلیری کی، بہادری کی، قربانی کی مثال دیں گے. کب مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے لگے تو تب مثال دی جائے گی. مسلمانوں کو دو چیزوں کی حفاظت کرنا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص کر. ایک اپنے مذہب کی بھی حفاظت کرنا ہے، دوسرا ملک کی بھی حفاظت کرنا ہے. اس لیے کہ یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا. ہمارے بڑوں کی گردنیں کٹی تب جا کر آزاد ہوا، معمولی بات نہیں تھی. ڈٹ جانا. تو میری حال ہمارے بادشاہ کی زندگیاں ایسی تھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج کے بادشاہوں سے پوچھو کہ تم حکومت کے کتنے تمہیں پیسے چاپ ڈالے، پوچھو کتنے پیسے تمہیں نکل ڈالے، جواب نہیں دے سکتے. ایک پیسے کا بھی ان کے پاس حساب نہیں رہے گا. ہمارے بادشاہوں کے پاس پیسے بھی تھے تو کیسے تھے؟ بہت بڑے روپیوں کے سکوں کے مالک تھے. اچھا، اور ایک سوال بھی کروں، ہندوستان کے دلکش، دلنشین مناظر دیکھنے کے لیے، تعمیرات دیکھنے کے لیے، دلنشین تعمیرات، خوبصورت تعمیرات دیکھنے کے لیے آتے ہیں باہر کے ملکوں سے. تو وہ آ کر کیا دیکھتے؟ سریسلم جا کو مندر دیکھتے، کیا تروپتی جا کو مندر دیکھتے؟ ہمارے بادشاہان، ہمارے لیڈر، ہمارے اقتدار پر، بادشاہت پر، سلطنت پر آ کر بنائے ہوئے ان کی تعمیرات، چار مینار، گول گنبد، لال قلعہ، یہ ہمارے تعمیرات دیکھتے ہیں. ان کو دیکھ کر خوش ہو کر جاتے ہیں. کیا زبردست تعمیر کر کے گئے. ان کے پاس ہے بھی نہیں کیا بھی بنانے کے واسطے، بنے بھی نہیں، بنا سکتے بھی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں ان سے. ہمارے بادشاہ نے ملک کی خوبصورتی کے لیے اپنے مال کو خرچ کر کے دل نشین، مہجمین اور خوبصورت ملک کے لیے بہترین تعمیر کر کے گئے. اب ان کو دیکھنے کے لیے باہر سے لوگ آ کر دیکھ کر جا رہی. اور عجیب بات یہ ہے
کہ ہمارے بڑے بنائے ہوئے تعمیرات کو دیکھنے کے لیے ان کی اولاد ہم کو بھی پیسے دے کر جانا پڑ رہا ہے، اور وہ پیسے، وہ خیرات اور بھی حکومت کو جاتی ہے۔ کیسا بڑا ظلم ہے، تعجب کی بات ہے۔ ہمارے باپ دادا بنے تعمیرات، لیکن ان کی اولاد اب ہم اگر جا کر دیکھنا ہے تو ان مقدس اور ان خوش نما اور دلکشین مناظر اور تعمیرات کو دیکھنے کے لیے ان بڑوں کی اولاد ہم چھوٹوں کو دیکھنے کے لیے بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ یہ حال ہے، یہ حال ملک کا، ہمارے ہندوستان کا۔ تو کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے 6 قسم کی طاقتیں ہونا ہوگا۔ پہلی طاقت پر اتنی دیر بات ہوئی، پہلی طاقت پر 20 منٹ تقریباً گزر گئے۔ پہلی بات کون سی؟ پہلی طاقت کون سی؟ اقتدار کی طاقت، حکومت کی طاقت، سیٹ کی طاقت۔ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تھی 800 سال 1100 سال تک حکومت کرے، اب تھک کو چھوڑ دیے ہے، ابھی نو رکھنے کو سنبھالنے کو ہے۔ اگر آج بھی اگر مسلمان ہوش کے ناخن لے گا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، اپنے مذہب پر پکا اتر کر آ جائے گا، تو پھر آج بھی ہندوستان کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ زمین کو، آسمان کو اور پوری انسانیت کو، پوری دھرتی کو، پوری مخلوقات کو ایک منصف، عادل رہبر اور رہنما کی تلاش ہے۔ پوری کائنات اس جستجو اور اس تلاش میں ہے کہ خدا ترس مخلوق کی خدمت کرنے والا بے لوث بن کر بغیر کسی سود اور پیسے لیے کہ مخلوق کی خدمت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے والے ایسے رہبر اور رہنما کی تلاش آج کائنات کو ہے۔ ایسا انسان کب آئے گا؟ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، یہ اس کی تلاش ہے دنیا کو۔ آج اچھے رہبر کی تلاش ہے آج دنیا کو، بالخصوص ہندوستان کے بہت سارے انسانوں کو، مسلمانوں کا نہیں، انسانوں کو اچھے رہبر اور رہنما کی بادشاہ کی تلاش ہے۔ اگر میں اور آپ بادشاہانہ صفات ہمارے گزرے ہوئے بادشاہوں کی زندگی پڑھ کر، ہمارے صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر، ان جیسا ایمان کی طاقت اور ایمانی تقاضوں کو پورا کر کے اور ان جیسی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کل کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے 4 پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ٹھنڈے نہ پڑ جاؤ، غم کرو نہ کو، اپنے جذبات کو تم مجروح نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، خوف کھانے کی اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ دھرتی تمہاری ہوگی، اس دھرتی پر راج تمہارا ہوگا، اس دھرتی کی ہینڈور اور کنجیاں، چابیاں اور اس کا اقتدار اور اس کا ہینڈور آپ کو دیا جائے گا۔ شرط اللہ نے ایک لگا دی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس دھرتی کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تم سچے پکے ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح مسلمان بن جاؤ، ایک شرط ہے۔ کہاں بنے گے مسلمان؟ کہاں ہے ایمان ہمارا؟ آج کا مسلمان دیکھو، اس سے پہلے بتایا تھا میں، آج کے حکمرانوں کو یا سیاست دانوں کو جن کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، وہ لوگ اس ملک کے سکھ بھائیوں کو ٹچ کرنا تو دور کی بات، ان کے خلاف میں کوئی پلان پاس بھی نہیں کر سکتے، اس ملک کے سکھ بھائیوں کے خلاف۔ کیوں ایسا؟ اس کا جواب بھی دیا تھا میں 2 جمعہ ہمارے مسجد میں تاریخ ہندوستان پر، ہند پر 2 جمعہ بیان ہوا تو اس میں بتایا تھا میں، آپ لوگ یاد نہیں رکھتے، اس لیے میں دوبارہ وہی بولتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو آموختہ یاد ہو جائے۔ اس ملک کے حکومت کو، حکمرانوں کو، پولیٹیکل لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف میں، اسلام کے خلاف میں، قرآن کو جلاؤ، مسلمانوں کو جلاؤ، مسلمانوں کے گھروں کو توڑو پھوڑو۔ راجستھان کے اندر، گجرات کے اندر، میوات کے اندر حملہ ہوا، بمباری ہوئی، بلڈیزر چلائے گئے، 300 گھر برباد ہو گئے، ان میں سے 290 پر 4 یا 6 گھر تھے
مسلمانوں کے، بقیہ 4-6 گھر تھے غیر مسلموں کے. یہی حال ہوگا. ایسا مسلمانوں پر ظلم، اسلام پر ظلم، مسلمانوں کے مسجدوں کو ختم کرو، ان کے اداروں کو، مدرسوں کو ختم کرو، ان کی تاریخوں کو مجروح کرو، ان کے ہفتوں کو پست کرو، الغرض مسلمانوں کو شوٹنگ کرو، فائرنگ کرو، کچھ بھی کرو، جو چاہے کرنا چاہتے ہیں کرو. اس قسم کا. اور مسلمانوں کے مسائل پر بھی حملہ کرو، طلاق کے مسئلے پر حملہ اور عدت کے مسئلے پر حملہ، بہت سارے مسائل، پراپرٹی کے مسائل پر حملہ، لے پالک بچے کو لے کر پالنے کے بعد اس پر اس کی پراپرٹی اور اس کی کیا دینا کیا نہیں، اس پر بیس مباحثہ، یہ ساری چیزیں. مطلب کیا؟ مسلمانوں پر، اسلام پر حملے. تو حکومت اس ملک کے سکھ بھائیوں کے مذہب پر ایک بات بھی ان کے مذہب کے خلاف کیوں نہیں بولتی؟ مسلمانوں کے خلاف، ان کے مذہب کے خلاف اتنی باتیں کیوں کرتی ہے؟ اس کا جواب بھی دیا، پھر سنو جواب. اس لیے کہ اس ملک کے سکھ بھائی وہ اپنے مذہب پر 100% عمل کر رہے، اس لیے ان کو جواب دینے، ان کے مذہب کے مسائل کو بدلنے کی طاقت اس دھرتی کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. چاہے وہ سی ایم ہو، چاہے وہ پی ایم ہو، کرنل ہو، جنرل ہو، جو بھی ہو، اس ملک کے سکھ بھائیوں کے مذہب کے خلاف یہ ایک بات بولنے کی وقت کے حکمران کو بھی طاقت اور جرأت اور ہمت نہیں ہے. اب مسلمانوں کے دینی، اسلامی، شرعی، قرآنی احکامات کو کیوں بدلنے کی باتیں ہو رہی؟ بدلا کیوں جا رہا؟ اس لیے کہ ان کے باتوں کو کیوں نہیں بدلا جا رہا؟ سکھوں کے مذہب کے خلاف کیوں نہیں باتیں ہو رہی؟ مسلمانوں کے مذہب کے خلاف کیوں باتیں ہو رہی؟ بل کی پاس ہو رہی؟ اس لیے کہ سکھ بھائی اس ملک کے اپنے مذہب پر پکے ہیں، اور اس ملک کے مسلمان اپنے مذہب پر کچے بھی نہیں ہیں. کچے بھی نہیں. تو تسلی سے بیان سنو نا کو، کھلا بول رہا ہوں. اس ملک کے مسلمان اپنے مذہب پر کچے بھی نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ حیث نہیں، اصل ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیا مسلمان؟ توحید پر پکے نہیں تو پھر کیا مسلمان؟ گئے جمعہ لکھ کر بتایا، توحید، عقیدہ، ایمان کا درجہ کیا بتایا، لکھ کر بتایا ہمیں. ایک کا درجہ کیا ہے؟ ایک کے رائٹ میں اگر سیدھے طرف اگر زیرو آتے جائیں گے تو ان کا مرتبہ بڑھتا جائے گا، ان کی حیثیت بڑھتی جائے گی. اگر ایک کے اس طرف میں اگر آپ زیرو لگاتے جائیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو وہی حیثیت اور وہی درجہ ایمان کا ہے. وہ ایک جو ہے گنتی کے اندر، وہ درجہ، وہ حیثیت، وہ مرتبہ ہے ایمان اور عقیدے اور توحید کا. بات کے زیرو ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ہونا پہلے، ایک ہونا پہلے، عقیدہ صحیح ہونا، توحید پر ہونا. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو اگر شوق ہو تو رات بھر نماز پڑھو، ہاتھ نہیں ہوتا عشاء پڑھ کو چلے جاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے کام توحید پر پکی آنا. تو کسی بھی ملک میں، کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے 6 چیزوں کی طاقت ہونا. اس میں سے ایک طاقت کو بتاتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا. اقتدار ہونا، حکومت ہونا. پہلے حکومت نہیں ہمارے پاس، اگر حاصل کرنے کی خواہش ہے کسی کو تو پھر قرآن پر عمل کر لو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قرآن کہتا ہے 4واں پارہ 5واں صفحہ 6واں صفحہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. مومنوں، مسلمانوں، تم کو گھبرانے کی، خوف کرنے کی اور تم کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تم ٹھنڈے نہ پڑ جاؤ، ان کی حکومت آئی ہے، ان کی حکومت آئی ہے، بلکہ تم موحد بن جاؤ. اپنے اندر جذبہ، ایمانی جذبہ، اور اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کے اندر وہ جلا، وہ پور بخشو، وہ طاقت اپنے اندر ایمان کے اندر پیدا کرو جو طاقت حضرت ابوبکر کے ایمان کے اندر تھی. تو پھر کل صبح کا سورج تمہارے حکمران بننے کے انتظار میں لے کر طلوع ہوگا. کل صبح کا سورج تمہارے حکومت اور تم کو بادشاہ بننے کا پیغام لے کر، چابیاں لے کر طلوع ہوگا. کب ہوگا؟ جب تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ. بنے کے مسلمان بنتی، بنکوش نہیں ہے مسلمان، ہمیں بنکوش ہے لیکن ایمانی تقاضوں پر پورا اتر کر نہیں آ رہی، پورے اسلام کو فالو نہیں کر رہی. اگر تمہارا مذہب بچ کر رہنا ہے، تمہاری قرآن بچ کر رہنا ہے، ہمارا اللہ کا مذہب کلام بچ کر رہنا ہے اس ملک کے اندر، اگر مسلمان امن سے، شانتی سے جینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بعد میں کرنے کے کام بعد میں ہوں گی، بتاؤں گا. لیکن پہلی بات توحید پر پہلے اتر کر آ جانا. اگر مسلمان توحید پر آ گیا، دیکھو دشمن بھی بڑا عجیب اور بڑا چالاک ہے. مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوں گی، اسے ڈر ہے، تو اس لیے اس نے کیا کر دیا؟
کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو سود کے اندر ڈبو دیا، سود کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب سود کھانے والے کی دعا کا قبول ہوتی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سود کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ حال ہے ہمارا۔ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا، جائز چیزوں پر آ جاؤ، حلال چیزوں پر آ جاؤ، کرنے کے کاموں پر آ جاؤ، موحد ہو جاؤ، توحید پر آ جاؤ۔ اس کے بعد پھر دیکھو دنیا حاکم اب تم بننا چاہتے ہو، لیکن جب تم توحید پر آ جاؤ گے، ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیں گے کہ تم حکومت نہ بھی کرنا چاہو، مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے، میں اتنے بڑے ملک کو سنبھال نہیں سکتا، تو دنیا تمہارے پاس آ کر ہندوستان کی چابیاں تمہارے قدم میں ڈال دیں گی کہ تم اہل ہو، تمہارے پاس صلاحیت ہے کرنے کی، تمہارے پاس ابو بکر کی خلافت کا سبق تمہارے پاس، عمر کی خلافت کا سبق تمہارے پاس ہے، عمر کی عدالت کا سبق تمہارے پاس ہے، رات میں پہرے دینے کا کام عمر کا تھا، اس کے سبق کو، اس کی زندگی کو تم پڑھے ہو، ہم کو حکومت کرنا نہیں آتا، عمر کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے، عمر کا سبق ہمارے پاس نہیں ہے، ابو بکر کی صدقات ہمارے پاس نہیں ہے، ابو بکر کے رات میں جاگ جاگ کر بیوہ، یتیم، مسکین، کمزور، ناتواں لوگوں کے گھر کو جا جا کر رات کے اندھیرے میں بندے پانی اٹھا کے لے جا کر ان کے گھر کے ہاؤس میں کرتی میں پانی ڈال کر بھرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ صرف تمہارے پاس ہے مسلمانوں، تم حکومت نہیں کرتے ایسا نہ بولو، تم ہی اس کے اہل ہو، تمہارے پاس محمد کا سبق ہے، تمہارے پاس ابو بکر کا سبق ہے، تمہارے پاس عمر کا سبق ہے، اگر اس ملک میں حکومت کرنے کے اگر کوئی لائق ہے تو وہ تم ہی ہو، تم ہی ہندوستان کے حکمران بن کر رہو، اس کو تم قبول کر لو۔ یہ کہیں گے ہندوستان کے انسان کب؟ جب ان کنتم مؤمنین پر عمل کریں گے، نہیں تو پھر ٹرینوں میں، بسوں میں، گھر گھر گھس کر، اب جو واقعہ بتائیں نا میوات کے اندر 290 پر 4 یا 290 پر 6 گھر مسلمانوں کے تھے، بلڈوزر چلا دیے گئے، وہی حال یہاں بھی ہوگا اگر ایمان پر، توحید پر نہیں آئے، بیدار نہیں ہوئے، اپنی غفلت کی زندگی سے بیدار نہیں ہوئے، تو پھر وہی ہوگا۔ اس لیے توحید پر آ جاؤ، ایمان پر آ جاؤ، اسلام پر آ جاؤ، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ دوسری طاقت، یہ بات کو یاد رکھو، دوسری طاقت، پہلی طاقت کون سی؟ کسی بھی ملک میں فتح کرنے کے لیے، بادشاہت کرنے کے لیے 6 طاقتیں ہونا چاہیے قسم کی۔ پہلی طاقت اقتدار کی بادشاہت ہونا، ہمارے پاس بادشاہت نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ تیاریاں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، ایمان پر آ جاؤ، پہلی بات، اللہ تم کو حکومتیں دے دیں گے۔ دوسری طاقت مذہبی طاقت، مذہب کی طاقت، وہی بتایا نہیں کہاں مسلمان اب مذہب پر عمل کر رہے ہیں؟ جمعے میں اب بھی کتنی دیر ہے، آدھا گھنٹے میں کتنی باتیں بولا، کہاں سے شروع کر کے کہاں جا کے آیا، یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کو۔ دیکھو جو مسلمانوں کے لیے بہترین تربیت گاہ وہ جمعے کا بیان اور خطاب ہوتا ہے، اب اس میں نہیں آئے تو پھر دین کب سیکھیں گے؟ دین کب سیکھیں گے؟ دین کب سیکھیں گے؟ بال کیسے رکھنا ہے کب سیکھیں گے؟ کپڑے کیسے پہننا ہے کب سیکھیں گے؟ مسلمانوں کی تاریخ کیا کب سیکھیں گے؟ اورنگزیب عالمگیر کب پیدا ہوئے کب سنیں گے؟ ٹیپو کب پیدا ہوئے کب سنیں گے؟ ان کو مارنے والا کون تھا؟ مسلمانوں کو تاریخ معلوم ہی نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات بلکہ عجیب بات سے بھی بڑی بات، عجب بات، سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی مسجدوں میں اپنے بڑوں کی زندگی اور تاریخ اور اپنی دھرتی کی تاریخ سننا پسند نہیں ہے، سننا نہیں چاہتے۔ مسجدوں میں ہندوستان کی تاریخ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجدوں میں پولیٹیکل کی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس قسم کے یہی غلطی ہوئی ہے ہمارے سے، ہندوستان سے پہلے بھی، ہندوستان کے بعد بھی یہی ہماری غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں تاریخ کو بولا چھوڑ دیا۔ لہراؤ جھنڈے کیا ہوا؟ کون سا ناجائز کام ہے؟ جب ہم نے اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا تو پھر ایک بات تو غیروں کی طرف سے، دشمن کی طرف سے ایک حملہ کہ مسلمان ہندوستان کے پکے وفادار نہیں ہیں، یہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری بات کیا کہ اپنے بڑوں کی تاریخ اپنے بچوں کو نسل کو یاد نہیں رہے گی، غیر جو بولنا ہے بولتے جائیں گے اپنے بچوں کو، تمہاری یہاں کیا بھی حکومت نہیں ہے، تمہارا یہ نہیں ملک نہیں ہے، یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی۔ کرناٹک کے اندر 10 دن پہلے 15 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا اسکول کے اندر، تمکور
تو وہاں اسکول کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیچر ان سے بچوں سے بولتی ہے یہ تمہارا ملک نہیں ہے، تمہیں چلے جاؤ پڑوسی ملک کو، یہ ہمارا ملک ہے، تم یہاں رہ کر کھاتے سو پورے ہماری بھیک اور خیرات ہے، وہ بات ہمیں بولنا سو یہ ہماری خیرات اور بھیک ہے، ہمارے بڑوں کا خون اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن وہ بول رہے اسکول کے اندر ٹیچر بول رہی بچوں کو تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا خدا کہاں دیکھ رہا کیا کرتا ہے، اس قسم کی بچوں کی باتیں کہہ رہی۔ اب بچے وہاں کے کچھ نوجوانوں کو اور وہاں کے لوگوں کو کانٹیکٹ کر کے بول دیے، ماں باپ کو جا کر کہہ دیا، تو پھر وہاں کے نوجوان بیدار ہو کر آ گئے۔ تو میں وہی کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو ہمیشہ جس گاؤں کے اندر چاہے وہ داخلی فتنہ ہو یا باہر کا فتنہ ہو، داخل نہیں ہونا۔ ہمارا گاؤں اگر سلامت رہنا ہے تو اس کے لیے اہم ذمہ داری اور سب سے بڑا کارنامہ نوجوانوں کو ہوتا ہے۔ اگر وہ بیدار رہیں گے، علماء کے ساتھ رہیں گے، تو پھر حکومتیں تو حکومتیں، دجال بھی آ جائے گا تمہارا بال بھی نہیں کر سکے گا۔ کب؟ جب تمہارا تعلق ہم سے اگر مضبوط رہے گا تو اس وقت باہر کا فتنہ بھی آپ کو حملہ نہیں کر سکتا، اندر کا فتنہ بھی آپ کو حملہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ کے پاس نبی کے مرسین کی طاقت آپ کے ساتھ ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو نوجوان گئے، جا کر ان کو سب باتیں پوچھے، کیوں ایسا کرتے، جا کر بات کریں گے ماسٹر سے ایسا بول کر کارروائی پورا کر دی۔ بتانے کا مقصد کیا کہ ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر غلط تاریخ بتائی جا رہی ہے، یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ہماری خیرات ہے، تم یہاں رہ کر ہماری بھیک کھا رہی۔ کون بھیک کھا رہی؟ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی بھیک تمہیں کھا رہی۔ یہ صحیح بات، ایسا بولنا تھا ان کو۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، اس لیے جمعے برابر آ جاؤ، وقت پر آ جاؤ۔ تو کسی بھی ملک میں کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ اقتدار، دوسرا مذہبی طاقت ہوتی ہے، تیسری طاقت پیسے ہونا۔ اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھے نہیں پیسے، 3 سال کے تو بھی پیسے نہیں ہو جاتے ان کے پاس کے پیسے، ویسے پیسے ہمارے پاس ہونا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ سود پر لا کر دو مجھے، تجارت کریں گے، سمجھ میں آیا؟ ملک کے حکمران کو مول لیں گے بڑے تاجر بن کر، ویسے نہیں کرنا۔ سو مسلمانوں کو تجارت کے اصول معلوم نہیں، زندگی کا یہ اصول معلوم نہیں مسلمانوں کو، کیا چیز پر بیان کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ چیز پر بھی مسلمان پکے ہی مل کر بتاؤ، مجھے نکو۔ باہر کا کوئی غیر مسلم پوچھے تم مسلمان ہیں، تمہارے اسلام کی، تمہارے دھرم کی، تمہارے قرآن کی، تمہارے اللہ کی محبت کی، پیغمبر محمد پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ ذرا بتاؤ کیا ہے؟ کیا بتاتے؟ دل کھول کر چیر کر بتاتے کیا؟ میرے دل کے اندر بتوں کی محبت نہیں ہے، میں مردوں کا پرستش کرنے والا نہیں ہوں، بتاتے کیا؟ یہ چیز مسلمان پکی نہیں ہے۔ پھر حکومت کیا کریں گے؟ حاکم نہیں بن سکتے کبھی بھی، محکوم بن کر رہنا پڑے گا، غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ تو تیسری طاقت ہے پیسوں کی طاقت۔ تو آج ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا؟ بہت سارے جگہوں پر لگا دیں گے پیسہ، لیکن اگر کوئی نوجوان 10 پڑھ کے وہ بچیاں ڈال رہا، بھاجی بیچ رہا، اس کے اوپر ہماری آمدنی کا، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، بچہ ذہین ہے، پڑھنے کا شوق ہے، انٹرسٹ ہے پڑھنے کا، اگر محنت کر کے وہ IPS بننا چاہے تو بن سکتا، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، ذہین بھی ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، بس پیسہ نہیں ہے سیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کی ہمیں مسلمان عادت کر کو اسے IPS اور SI CA سب لانے کے واسطے پیسے خرچ کر اڑاتے کیا نہیں باتیں۔ لیکن اس ملک کے دوسری قوموں کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس ملک کے دوسری قوم کے لوگ اپنا بچہ اگر نہیں پڑھ رہا لیکن دوسروں کا بچہ اگر اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، پڑھنے کا جذبہ، شوق ہے، تو اس کو اپنی برادری کا سر بلند ہو جائے گا، اپنی برادری بلند ہو جائے گی، ان کو عزت ملے گی۔ ہماری برادری کے اندر IPS ہے، SI ہے، ان کے پاس اگر یہ پڑھ کر آئے گا، SI بن جائے گا، IPS بن جائے گا، تو پھر ہمارے جو بھی مسئلے ہوں گے ہم استحال کر لیں گے۔ اس لیے وہ لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے اسے پڑھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے، لٹا دیتے پیسے، لیکن ہمیں یہ کام نہیں کرتے، تو پیسے برباد کر دیتے ہیں۔ چوتھی چیز حسن و خوبصورتی، حسن و خوبصورتی، اور یہ حسن و خوبصورتی کا تعلق بھی زیادہ تر عورتوں سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ لمبی چوڑی تفصیل ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں چیز شہرت اور ناموری، شہرت اور ناموری کے ذریعے سے بھی کام ہو جاتا، آدمی اپنا کام کر لے سکتا اور اپنے پنجے گاڑ سکتا حکومت کے۔ 6ٹھی چیز اہم ہے، آج کا عنوان اسی سے جڑتا ہے،
سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کوئی ایک بات بولنے کے واسطے کتنا ٹائم لگا دیکھو، ایسا رہتا اس کے واسطے جلدی آنا، ٹائم بلّا کا رہنا، سننا بولے تو ٹائم کا رہنا ویسا ٹائم ہے تو بول سکتے کھلا۔ تو اصل ہمارا عنوان اور اس کو بولنے کا یہ اصل چیز ہے، چھٹی چیز کون سی؟ دماغ، ذہین انسان ہونے کی طاقت۔ اس سے مطلب کیا؟ ذہین انسان ہونے کی طاقت۔ تو ہمارے ہندوستان میں ذہین انسان ہے نہیں ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، ذہین انسان ہے، پیسے والے کی ہے، لیکن وہ کہاں چلے جا رہی؟ برطانیہ، انگلینڈ، لندن، وہاں جا کر جرمن کو جا کر کیا کر رہی؟ یہاں پڑھ کو، یہاں لکھو، یہاں جی کر وہاں جا کو جاب کر رہی، جان بچانے کی خاطر۔ ذہین انسان ہے، یہ جا کر وہاں کام کر رہا، وہاں جاب کر رہا، وہاں کے کمپنیوں کے لوگ اسے خرید لیں گے، اس کے ذہن کو خرید لیں گے، یہ وہاں بک جائے گا۔ اگر وہ یہاں رہ کر کام کرتا تو پھر کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا۔ تو ذہین انسان ہونا، ذہین انسان کے ذریعے سے، ذہن کے ذریعے سے آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمانوں تم جتنا ہو سکتا تم سے دشمنوں سے لڑنے کے لیے طاقت جمع کرو، طاقت کو اکٹھا کرو، چاہے وہ طاقت اکٹھا کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو تربیت دو، اور عدو اللہ وعدوکم ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے سے، جنگی سامان کو حاصل کرنے کے ذریعے سے دشمنوں پر، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمنوں پر تم روک ڈال سکو۔ اب اس کی تحت آج کا بیان ہونا تھا، لیکن 5 منٹ میں بول دیتا ہوں کیا بولنا تھا، کہ لمبی چوڑی تفصیل تھی۔ تو اس کا مطلب کیا کہ جس زمانے میں، جس وقت میں جو دشمن، جو جنگ ہوگی، اس وقت اس قسم کے ہتھیارات کو، آلات کو اختیار کرنا پڑتا۔ پہلے زمانوں میں جنگ الگ طریقے سے ہوتی تھی، مقابلہ الگ طریقے سے ہوتا تھا، تو اس وقت ان کا دفاع، ڈیفنس بھی اس طریقے سے ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں جنگ تیروں سے، تلواروں سے، بارود سے ہوتی تھی، تو مقابل بھی ویسے ہی آتا تھا۔ لیکن اب جنگ ہماری کون سی ہے؟ اب ہم کو جنگ کیسا کرنا ہے؟ تیر تلوار کے ذریعے نہیں، اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بناؤ، ووٹر آئی ڈی بناؤ۔ اس ملک کے اندر ووٹر آئی ڈی بنانا اور ووٹ صحیح اس کا استعمال کرنا، اس کا درجہ جنگ کے اندر ہتھیار کے مانند ہے۔ خرچ کرنا اس کے اندر بھی، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا، سب جگہ بنانا، بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ ہندوستان کے اندر کتنے لوگ آئے؟ ہندوستان کے اندر ہماری دیکھو ووٹوں کے بارے میں ہماری غلطیاں، 2014 اور 2019 کے الیکشن کے اندر 50% مسلمان ووٹر آئی ڈی نہیں تھے، ان کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ابھی، اسی وجہ سے ظالم حکومت پر آ گیا۔ ہماری غلطیاں اس میں کیا ہوئی وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر 2014 اور 2019 کے الیکشن کے اندر ہماری کیا غلطیاں ہوئی؟ پہلی غلطی، 50% لوگوں کے اندر، ہندوستانی لوگوں کے اندر ابھی ان کے پاس نہیں ہے، کارڈ نہیں ہے، ووٹر کارڈ نہیں بنا ان کا، آئی ڈی نہیں بنی ابھی ان کی۔ دوسری غلطی، اچھا 50% لوگوں کے پاس اگر تھا بھی آئی ڈی کارڈ الیکشن کا، تو ووٹ ڈالنے والے ان 50% لوگوں میں سے بھی 25% لوگ تھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ بھی غلطی ہماری۔ پہلی غلطی کیا؟ 50% لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا۔ دوسری غلطی، اچھا ایسا بول کر 50% لوگوں کے پاس تھا بھی آئی ڈی ووٹر کا، تو اس میں سے بھی ووٹ ڈالنے والے کتنے تھے؟ 25% تھے۔ تیسری غلطی سنو، تیسری غلطی اور بڑی عجیب غلطی ہے۔ تو اب ان 25% لوگوں میں سے بھی ووٹ ڈالنے والے تو بھی ان میں سے بھی خیرات کر دی ہے لوگوں، خیرات جیسا 5-10 روپے لے کے جاتے ہیں، کیا کرتی اسے 2 روپے، اسے 2 روپے ڈالتے نہیں، ویسا اسے ایک ووٹ، گھر میں اگر 4 آدمیاں ہیں تو ان میں سے تو اسے ڈالوا، تو اسے ڈالوا، ان ہمارا چچا، تو اسے ڈال، ہمارا پھپھائن، تو ہم اسے ڈال، ہمارا نانائن، ایسا خیرات کے سرکار، صدقے کے سرکار، اسے بانٹ ڈالی ووٹوں کو۔ یہ بھی غلطی ہوگی بات سے۔ ووٹ صحیح ڈالنا اور جہاں ڈالنا وہاں ڈالنا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کے 5ویں بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اگر تمہارا ووٹ صحیح جگہ لگتا تو پھر ظالم حکومت پر کیسا آتا تھا؟ منصف کون ہے اسے دینا تھا ووٹ،
منصف کو نہیں دیے، ظالم آ گیا، اب ظلم برداشت کرتے رہو، اپنی بہنوں کی، بیویوں کی، بچوں کی عزتیں لوٹی جاتی رہیں گی، قتل ہوتے رہیں گے، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، ان کے پاس کثرت اور اکثریت ان کے پاس ہے، وہ ظلم کرتے رہیں گے، اب ہم کو مظلوم بن کر رہنا پڑے گا۔ اس لیے کیا کرو، ظلم سے بچنے کے لیے اور جہاد کے آلات کو استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا، آج کا ہندوستان کا جہاد کیا، ووٹر آئی ڈی بنانا، جہاد کا سامان، جیسا جنگ جانے کے تیر تلوار گھوڑا ہونا اس کی تیاری ہونا ہے، تو ویسا پیسے دے کر اسے مولتے تیر تلوار کو گھوڑوں کو، تو ویسا ہندوستانی لوگوں کا اپنی ووٹر آئی ڈی پیسے خرچ کر کے کیوں نہ ہو بنانا پڑے گا۔ حیدرآباد کا ایک قصہ، ایک آدمی ایک جگہ ووٹر آئی ڈی بنانے کے واسطے گیا، تو جا کر دیکھا تو 50 روپے پوچھ نہیں کرتے، بول کر گھر کو چلے گئے واپس۔ بعد میں دیکھا کئی کوئی تو ووٹر آئی ڈی نہیں بنے، تو پیسے دے رہی ہوں میں، کیا تو فری مات بول کر گیا تھا میں، چپکے مات بول لوں میں، مفت میں پیسے دے رہی ہوں، اس کے لیے 50 روپے خرچ کرنے کو بھی پسند نہیں کر رہا۔ جبکہ اگر ایک حساب سے دیکھیں گے تو فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، جس طرح جنگ اور جہاد میں جانے والے کا اس کا مال اور اس کی جان اللہ کے پاس اس کا درجہ ہوتا ہے، تو ویسا ہمارے ہندوستان کے لیے جنگ اور جہاد کے درجے میں ہے، تو اس کے لیے اگر ہم پیسہ خرچ کریں گے تو وہ بھی وقتی طور پر، عارضی طور پر، وہ بھی 100 سے خالی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے خرچ کرو۔ اب اس کا ٹائم تب تک جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، وہ لوگ 19 تاریخ سے پہلے تک تیاری کر کے، جدوجہد کر کے، کوشش کر کے، اگر ہو سکے تو مسجد کی کمیٹیاں بھی جڑنا ہو تو جڑ کر، کرناٹک کے اندر مسجد کی کمیٹیاں، جماعت کے ساتھیاں، نوجوان سب مل کر، گھر گھر پھر کر، جن کی عمر 19 سال 18 سال ہو گئی، ان کے آدھار کارڈ اور ان کے ووٹر کارڈ بنائے، تو پھر وہاں سب کے پاس آدھار کارڈ آ گیا، ووٹر کارڈ آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر نہیں دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، اگر ظلم ہوگا، لوگ عام طور پر بولتے میں یہ اتنا ووٹ نہیں ڈالتا، کیا ہوا بھائی، میں یہ اتنا ووٹ نہیں ڈالتا، کیا ہوا۔ راجستھان کے اندر ایک لیڈر الیکشن میں کھڑا ہوا، ان ہاریا سے صرف ایک ووٹ کی وجہ سے، صرف ایک ووٹ نہیں تھا، ان ہار گیا۔ اب میڈیا اس سے آ کر انٹرویو پوچھی، کیا ہے، کیا حالت، بات سب ہو گیا۔ بعد میں گھر کو آیا ہوں تو بیوی سے پوچھنے لگا، کیا جی کیا ہوا، کیا نہیں، تو وہ لیڈر کہتا ہے کہ میں صرف ایک ووٹ سے ہار گیا ہوں۔ بعد میں پوچھتا ہے تو ووٹ ڈالی، کیا پوچھا گھر والی کو، بیوی کو، نہیں ڈالی بول کر بولتا۔ کیا تھا مطلب، کیا تھا، خالی اس کی بیوی ایک ووٹ ڈال دی تو جیتتا تھا۔ سمجھ میں آ گئی، میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا، میں ڈالنے سے کیا ہوتا، یہ سب یہ ہماری بیتوکی باتیں ہیں۔ یہ اگر آپ کے ایک ووٹ سے صحیح ابھی حکومت آتا تھا، آپ کے ایک ووٹ نہیں ڈالنے سے اگر ظالم حکومت پر آ گیا، جہاں جہاں ملک میں ظلم ہوگا، اس ظالم کے ظلم میں آپ بھی شریک رہو گے، اسے عذاب ہوگا، آپ کو بھی عذاب ہوگا۔ آپ کیوں عذاب ہوگا؟ اس لیے کہ آپ صحیح آدمی کو، منصف آدمی کو، سچے آدمی کو آپ اسے ووٹ نہیں دیے، اسی حکومت پر آپ نہیں لائے، تو اس کا عذاب، ظلموں کا عذاب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنا ووٹر آئی ڈی بناؤ، جن کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے انہیں اسے صحیح استعمال کرو، محفوظ رکھو، اور جب حکومت کی کارندے آئیں گے، ووٹ جب شروع ہوگا، الیکشن ہوگا، تو صحیح ووٹ، کون اچھا آدمی ہے، کس کی خدمت سے آپ متعارف ہیں، کس کی خدمتوں کو آپ پہچانتے ہیں، تو اسے آپ دیکھ کر ڈالو۔ تو یہاں ایک بات آخر میں بول کر بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مولانا جمعہ کے بیان کے اندر کیا حکومت کی باتیں کرنے لگے، سیاست پولیٹیکل بات کرنے لگے۔ میں کسی پارٹی کی طرفداری نہیں کیا، ان کو ڈالو ان کو ڈالو نہیں بول رہا ہوں میں، اگر یہ بول رہا ہوں تو میری غلطی ہے، یہ بیان پورا غلط ہے، میں بس آپ کو ذمہ داری بتا رہا ہوں، ملکی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، اس کا آپ کو احساس دلا رہا ہوں، یہ بناؤ ضروری ہے، یہ آپ کو اس کا احساس دلا رہا ہوں، ورنہ کوئی آدمی نہ سمجھے کہ ہر جگہ سیاست کی بات ہوتی ہے۔ اب آخر مسجد بھی سیاست سے بچی نہیں ہوئی ہے، یہ باتیں بیتوکی باتیں۔ جگہ جمعے کے اندر ایک مول صاحب بیان کر رہے تھے، تو ایک نوجوان نے ایک مفتی صاحب کو آ کر واقعہ سنایا کہ بیان شروع ہو کر ایسا ہی بیان تھا ان کا بھی، کہ لوگوں کو احساس دلا رہے تھے کہ اپنا ووٹر آئی ڈی بنا بول کر احساس دلا رہے تھے۔ 10 منٹ بیان شروع کر کے ہوا نہیں تھا، ایک آدمی پاگل خانے سے آیا تھا، پاگل آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب کئی کو جمعے کے بیان میں، مقدس وقت میں، مقدس گھڑی کے اندر آپ پولیٹیکل کو لے کر آ گئے، سیاسی بیان لے کر آ گئے، یہ جگہ مسجدوں کو تو کم سے کم سیاست سے، پولیٹیکل سے خالی رکھو۔ یہ بات کہنے لگا تھا ایک پاگل خانے کا پاگل آدمی، مسلمان ہو بھی۔ اب یہ تو بڑا ظلم ہو رہا، اگر آپ صحیح انسان کو، صحیح منصف آدمی کو آپ اگر ووٹ دیتے تو حکومت میں آتا تھا کیا؟ غلطیاں ہم سے ہوئی، اب ظلم برداشت کرو۔ اس لیے اگر ظلم نہیں ہونا، ظالم کو اگر حکومت پر
آنے نہیں دینا ہے، اسے ہرانا ہے تو کیا کرو، اپنا ووٹر آئی ڈی بناؤ. 19 تاریخ سے پہلے 19 تاریخ تک ٹائم ہے. 19 تاریخ سے پہلے جن کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے انہیں بنانے کی کوشش کرو. اگر ہو سکے تو ایک نوجوانوں کی کمیٹی بنے، گھر گھر پھر کر ان کے بنانے کی کوشش کرے. اگر آپ اس میں محنت کریں گے تو اللہ آپ کو عارضی وقت اور ثواب عطا کریں گے. اور جن پاس ہے ووٹر آئی ڈی اسے محفوظ کر کے رکھو. جب الیکشن آئیں گے تو کسے دینا ہے آپ جانتے ہوں گے، اسے کون سا اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اسے دے کر آپ دینے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں ملکی اعتبار سے ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کم از کم آئندہ مستقبل کے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو حکومت میں آنے سے اللہ بچائے رکھے. منصف، عادل، نیک دل، اچھے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حکومت کرنے ہمارے ملک ہندوستان کے لیے حاکم بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب